بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عادیات اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے، اور پھر یہ ناشکرا کیوں ہے اس کا سبب بھی بتایا گیا ہے کہ انسان مال و دولت سے بے حد محبت کرتا ہے، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ مال و دولت جس نے دیا ہے اس کی محبت زیادہ ہوتی۔ اور پھر تیسری چیز، اس مرض کا علاج بھی تخویف اخروی کی صورت میں بتلا دیا گیا کہ دنیا اور اس کے مال و متاع سے محبت کرنے والوں، ان لمحات کو بھی یاد کرو کہ جب یہ دنیا چھوڑ کر تمہیں یہی لوگ جن کے لیے تم مال اکٹھا کر رہے ہو اپنے ہاتھوں سے تمہیں مٹی کے اندر اتاریں گے، اور پھر وہ دن بھی تمہیں بھولنا نہیں چاہیے جب مٹی سے دوبارہ زندہ کر کر انسانوں کو نکالا جائے گا اور پھر تمہیں اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا۔ سورت کا انداز بڑا زبردست اور بڑا نرالا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے قسمیں کھا رہا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھوڑے دوڑا دیے، نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنی برادری کی پرواہ کی، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو اللہ کے لیے وقف کر دیے۔ اور انداز دیکھیے، والعادیات ضبحا، والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی، ضبحا جب تیز دوڑتے ہیں تو ہانپتے ہیں۔ گھوڑا جب تیز دوڑتا ہے نا تو وہ لمبی لمبی سانسیں بناتا ہے، جب وہ لمبی سانس بناتا ہے نا اسے ہانپنا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی راہ میں، اس کے دین کی سربلندی کے لیے گھوڑا دوڑانا اور پھر گھوڑے کا وہ انداز، اس کی بھی وہ قسمیں کھا۔ والعادیات ضبحا، واو قسمیہ، قسم ہے دوڑنے والے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی، والموریات قدحا، اور چنگاریاں جھاڑنے والے ٹاپوں کی ٹھوکر سے، اس کی بھی قسم۔ کبھی گھوڑے کے پاؤں آپ نے دیکھیں کہ ان کے نیچے وہ سلور کی وہ لگاتے ہیں میخوں کے ساتھ، جوتا اسے بنا کر، ٹھیک ہے، تو وہ جب پتھریلی زمین پر گھوڑا دوڑتا ہے نا، پتھریلی جگہ پہ، اکثر جب ٹانگے چلا کرتے تھے تو سڑکوں پہ، پتھریلی سڑکوں پہ، سخت سڑکوں پہ جب وہ گھوڑا دوڑتا تھا تو وہ لوہے کی اور سلور کی جو جوتی اسی پہنائی جاتی ہے جو بنا کے، تو وہ جب تیز لگتی ہے نا، تیز دوڑتا ہے گھوڑا تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ تو پتھریلی زمین پر اللہ کے دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے مجاہدین جب اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں اور ان گھوڑوں کے ٹاپوں سے جب وہ چنگاریاں نکلتی ہیں تو اللہ اس کی بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ والموریات قدحا، قسم ہے ان چنگاریوں کی، وہ چنگاریوں والے ٹھاپوں کی
جو دوڑتے ہیں پتھریلی جگہوں پر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے۔ مسلمان اللہ کی توحید کا علم لیے جب وہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے، دین حق کا دفاع کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں، ان گھوڑوں کی ٹاپ سے، ان کے قدموں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں اللہ اس کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ تو جو گھوڑوں کے اوپر سوار ہے اس کی عزت اللہ کے ہاں کیا ہے؟ فالمغیرات صبحا، یہ بھی ایک انداز ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کا۔ فالموریات صبحا، دشمن جب بالکل صبح سویرے نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے تو صبح سویرے اچانک یک بارگی میں جب حملہ کیا جاتا ہے، چھاپا مارا جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے نا، کوئی قاتل ہے، کوئی نشئی ہے، کوئی ڈرگز بیچتا ہے، یا کوئی بھی ڈیفالٹر بندہ ہے، کرمنل ہے، تو اکثر پولیس یا آرمی یا فوج وہ بھی چھاپے کس وقت زیادہ تر مارتی ہے؟ سحری کے وقت۔ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ اب خطرہ ٹل گیا ہے۔ اس وقت جب یلغار ہوتی ہے دشمن پر، گھوڑے دوڑتے ہیں چھاپا مارنے کے انداز میں، دشمن کی کمر توڑنے کے انداز میں، کفار کو نیست و نابود کرنے کی غرض و غایت سے، اللہ ان لمحات کی بھی قسم کھا رہا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، جب دوڑتے ہیں یہ گھوڑے یک بارگی میں دوڑتے ہیں، آ رہا ہے لشکر اسلامی، ان کے قدموں سے جو اڑاتے ہیں گرد و غبار اڑتی ہے، یہ بھی ایک خوف اور دہشت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جب وہ دوڑتے ہیں اور گرد و غبار نکلتی ہے، اللہ اس کی بھی قسمیں اٹھاتا۔ کیسا مبارک لشکر! فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر فَوَسَطْنَ بِهِ، دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، اس حالت میں مجموع کو چیرتے بکھیرتے ہوئے، صفیں دشمنوں کی تباہ کرتے ہوئے جب زور کا رن ڈالتے ہیں، جب دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں، اس حالت اور انداز وہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُوطٌ، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ ابھی آپ کہیں کہ پہلے ان کی قسمیں اٹھا رہا ہے اللہ، اور پھر کہہ رہا ہے انسان بڑا ناشکرا ہے۔ یہ دو باتیں علیحدہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ لوگ کتنے عظیم ہیں جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے اللہ کی راہ میں لڑے۔ وہ گھوڑے کتنے خوش نصیب ہیں، ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں وہ کھاتا ہے، ان کے قدموں سے گرد و غبار جو ابھرتی ہے اس کی قسمیں کھاتا ہے۔ ایک طرف وہ ہیں اور ایک طرف یہ لوگ ہیں جنہیں مال و دولت کی محبت سے فرصت ہی کوئی نہیں۔ اب ان لوگوں کی بات شروع ہے جنہوں نے دین اسلام کو دوسرا درجہ دے دیا ہے،
دوسرا درجے پہ رکھا، ثانوی درجے پہ رکھا، دنیاوی مال و دولت کو پہلے درجے پہ رکھا۔ جن کے نزدیک مال و دولت سب کچھ ہے مسلمان، نماز جاتی ہے چلی جائے، دکان نہیں جانی چاہیے، نماز جاتی ہے چلی جائے، گاہک نہیں جانا چاہیے، سنت مٹتی ہے مٹ جائے، فیشن برقرار رہنا چاہیے، پیغمبر کی شریعت کی دھجیاں اڑ جائیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی بتائی ہوئی تعلیمات زندگی سے نکلتی ہیں نکل جائیں، وہ پلاٹ ہاتھ آنا چاہیے، وہ کوٹھی مجھے ملنی چاہیے، وہ زمین مجھے ملنی چاہیے، چاہے بہن کا حصہ ہے غصب کر لو، غریب رشتہ دار کی پراپرٹی ہے غصب کر لو، مال آئے رشوت سے آئے، دا لگا کے آئے، جھوٹی قسم کھا کے آئے، مال آنا چاہیے۔ مال و دولت سب کچھ ہے ان کے نزدیک، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ان کے نزدیک مال و دولت سب کچھ ہے، ان کے نزدیک دنیا سب کچھ ہے، ان کے نزدیک پیسہ سب کچھ ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، قانون یہ ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ ہی ہے انسان کو روزی دینے والا، رزق دینے والا، مال دینے والا، لیکن وہ اللہ کو بھول گیا ہے، اللہ کے بتائے اصولوں کو، ان قوانین کو، قرآن کریم کی تعلیمات کو، پیارے پیغمبر کے طریقے کو نظر انداز کر دیا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اپنے ان اعمال پر، اس حقیقت پر انسان خود بھی تو گواہ ہے۔ اسے نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں، کسی اور کی گواہی کی ضرورت، میرے عملوں پر میں خود بھی تو گواہ ہوں، میرے عملوں پر میرے ہاتھ گواہ، میری آنکھیں گواہ۔ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، قیامت کے دن انسان کا اپنا وجود اس کے اعمال پہ گواہی دے گا، تو خود انسان بھی تو اپنے اعمال پر، اس حقیقت پر یہ خود گواہ نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہم کس درجے کے مسلمان ہیں، ہمیں نہیں پتا ہماری ہابیز کیا ہیں، ہمیں نہیں پتا ہماری پریورٹیز کیا ہیں، ہماری پسندیدگی کیا ہے، ہم کسے پسند کرتے ہیں کسے ناپسند کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ ایک وقت تھا جب سنت پسند تھی، بدعت سے نفرت تھی، اب محبت کا معیار بدل چکا ہے، مال پسند ہے، نفع پسند ہے، دولت پسند ہے، زمین پسند ہے۔ وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، وہ اللہ کی رضا کے اسباب، اب ان چیزوں کو پریورٹیز نہیں ہیں، ان کی ترجیحات نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس مرض کا سبب کیا ہے؟ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، سبب یہ ہے کہ انسان مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، مال کی محبت سے نکلتا ہی نہیں ہے، مال کی محبت سب سے زیادہ اس کے دل میں، دولت ہی دولت چاہیے، مولوی ہے تو دولت، پیر ہے دولت، مرشد ہے دولت، فقیر ہے دولت، امیر ہے دولت، اور بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے، دولت ہی دولت چاہیے، اسباب ہی دولت ہے، میری بقا دولت ہے، میری ترجیحات دولت ہے، ہر چیز مجھے جو چاہیے وہ دولت ہی دولت ہے۔ اللہ فرماتے ہو انسان
انسان افلا یعلم، کیا نہیں جانتا تو، کیا نہیں جانتا وہ، او انسان نہیں جانتا، کیا مسلمان کو پتہ نہیں ہے، کیا انسان کو پتہ نہیں ہے کس بات کا، اذا بعثر ما فی القبور، کہ ایک دن قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جانا ہے، کیا نہیں پتہ اس بات کا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ظاہر کر دیے جائیں گے ما فی الصدور، جو راز سینوں میں چھپے ہوئے ہیں، کوئی بات بھی چھپی نہیں رہ جائے گی، ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب ان سے اس دن لخبیر، خوب خبرگیر ہوگا، خوب اللہ ان سے پوچھے گا، وہ جانتا ہے ہر چیز کو، ضرور خبر لے گا اللہ، اسے ہر چیز کا پتہ ہے، انسان کا کوئی راز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ او انسان، ایک دن موت ہے، پھر اس کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا، پھر اس کے سامنے حاضر ہونا، پھر جزا ہے اور سزا ہے۔ اگر زندگی اللہ کے احکامات پر، محمد الرسول اللہ کے طریقے پر ہے تو جزا تیرا مقدر، اگر دنیا کی محبت میں گزر گئی تو سزا تیرا مقدر۔ آج کا سبق ہمارا یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اور ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسان کی زندگی کو بند کر دیا۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، ایک طرف یہ انسان ہے جو دنیا کی دولت میں لگا ہوا ہے اور اپنے رب کا نہ شکرہ، اسے موت بھی یاد نہیں، اور پھر انجام کیا ہے، آخرت میں سب کچھ تیرے سامنے آ جائے گا۔ لہٰذا تیری دنیاوی اخروی کامیابی یہی ہے کہ تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کر اور اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو اپنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کو اپنا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔